اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے بی ایس سیریز اسٹڈیز کے کورس فقہ السیرۃ النبویہ 3904 کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈاکٹر حافظ سعید الرحمن، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ سیریز اسٹڈیز، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ عزیز طلباء، ہم فقہ السیرۃ النبویہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے 3 یونٹ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا چوتھا یونٹ پڑھیں گے۔ ہمارے چوتھے یونٹ کا عنوان ہے ہجرت مدینہ سے متعلق فقہ السیرہ۔ ہجرت مدینہ کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں دین کا جو کام تھا وہ رکاوٹوں اور ظلم و ستم کا شکار ہوا، اور مسلمانوں پر کئی تکالیف اور آزمائشیں آئیں اس سلسلے میں۔ اس لیے دعوت دین کے لیے ایک آزاد اور پرامن ماحول ضروری تھا تاکہ اس عالمگیر مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں سے کوئی مدد مل سکے، لیکن وہاں بھی لوگوں نے مخالفت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبائل کے ساتھ بات چیت شروع کی، اور مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے نکلتے تھے اور قبائل کو دعوت دیتے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھتے تھے تاکہ اسلام کے لیے کوئی ایک ایسی جگہ مل جائے، کوئی مرکز مل جائے جہاں مسلمان پرامن طریقے سے اسلام پر عمل کر سکیں۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ دعوت مؤثر نہ ہو تو نئی راہیں اور نئے ذرائع تلاش کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب مکہ مکرمہ میں دعوت کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے وہاں بھی جب کوئی صورت نہیں بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حج کے موقع پر باہر سے آنے والے مختلف قبائل سے وفود سے ملاقاتیں شروع کی تاکہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد ملے اور مسلمانوں کے لیے کوئی ریاست وجود میں آ سکے۔ ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جب دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو وہ صبر و استقامت سے کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو آنے والی آزمائشیں ہیں اور مشکلیں ہیں ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، تو اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور ملاقات ہوئی قبیلہ خزرج کے 6 افراد کے ساتھ۔ یہ مدینہ منورہ سے یہ وفد آیا تھا، اور 11 نوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقبہ کے مقام پر ان حضرات کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، اور ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ یہ رہتے تھے، اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دیتے رہتے تھے اور اس بابت خوشخبریاں سناتے تھے، اور یہ جو مدینہ کے لوگ تھے یہودیوں کی باتیں سنتے تھے اور ان پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ جو جو نشانیاں یہودیوں نے بتائی ہیں وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں پہلے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ چنانچہ سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تھی۔ تو اس میں ایک داعی کے لیے سبق ہے کہ جب بھی دین کی دعوت دے تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کے مفاہیم کو بیان کرنا اور اس کو سمجھانا، یہ ایک تاثیر رکھنے والی کتاب ہے، تو اس کا براہ راست جو ہے وہ دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ تو اپنی دعوت میں جو پہلی چیز ہے وہ قرآن پاک ہونی چاہیے۔ دوسرا میں یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی جماعت تھی 6 افراد پر، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ گئے، تو ان کی برکت سے مدینہ منورہ میں ایک انقلاب آیا اور کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ اس لیے چھوٹی سی جماعت بھی ہو، اگر مخلص ہو تو وہ ایک بڑے شہر میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر قبائل کو دعوت دیتے تھے، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر۔ مثلا یثرب جو مدینہ منورہ کا قدیم نام ہے، وہاں کے ایک صاحب تھے سوید بن صامت، تو وہ بڑے شاعر تھے اور ان کو وہاں کامل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھی، تو انہوں نے کہا جس طرح کی باتیں آپ کے پاس ہیں اس طرح کی میرے پاس بھی ہیں، اور ان کے پاس لقمان حکیم کی کوئی باتیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اچھی ہیں، آپ قرآن پاک سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے قرآن پاک سنایا، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک مشہور شخصیت تھے طفیل بن عامر دوسی، یہ قبیلے کے سردار تھے۔ تو یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو کفار نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے وہ ڈرایا اور کہا کہ اگر آپ ان کے قریب ہوئے تو آپ پر بھی اثر ہو جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مجھ تک نہ پہنچے، لیکن حرم میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں ذرا ان کے قریب ہوں اور سنوں یہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات چیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا تو یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف پس منظر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جب گفتگو کی جائے تو ان کی سطح اور حالات کے مطابق کی جائے، یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوید بن صامت سے کہا کہ آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، لقمان حکیم کی باتیں، لیکن اس سے بہتر میرے پاس چیزیں ہیں۔ یہ ایک حکمت عملی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی، وہ دعوت میں نرمی اور پیار بھرا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عامر کے ساتھ بہت نرمی سے بات کی اور بہت پیارے انداز سے بات کی، جس سے وہ متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ 1 سال بعد انصار کے 12 افراد آئے مکہ مکرمہ حج کے سلسلے میں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عقبہ کے مقام پر بیعت کی، اور اس بیعت میں یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ان حضرات نے بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، 1290 میں یہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ روانہ فرمایا تاکہ وہ نو مسلموں کو قرآن اور اسلام کی تعلیمات سے آشنا کریں اور ایک منظم طریقے سے مدینہ منورہ میں دعوت کا کام کریں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت مبلغ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اگر ہم اس بیعت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی وہ توحید اور اخلاقی اصولوں پر کی۔ اسلامی ریاست اور دعوت دین کی بنیاد توحید ہے۔ اگر توحید ہے تو باقی چیزیں قبول ہیں، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ رکھتی ہیں، اگر توحید نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں بھی اللہ کے ہاں رد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں سب سے پہلی چیز توحید رکھی اور اس کے بعد اخلاقیات کو رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت تھی، اس سے ہمیں تبلیغی مرکز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی تحریک کی وسعت کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے اور اسے منظم کرنے کے لیے ایک تبلیغی مرکز ضروری ہے، اور پھر وہاں سفارتکاری بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو دعوت کا پیغام دے کر بھیجا جائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ میں ان لوگوں کو مامور کیا تھا۔ اس کے بعد 1 سال بعد 1390 میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور پہلی جو 2 ملاقاتیں تھیں خزرج کے قبیلے کے ساتھ، پھر جو بیعت اولیٰ تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1390 میں 70 سے زیادہ انصار جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی عقبہ کے مقام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت کا یقین دلایا، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ضمانت بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں اللہ کے رسول کی بات سنیں گے اور مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہم مالی قربانی دیں گے، اور تنگی اور آسانی ہر حال میں ہم اللہ کے رسول پر خرچ کریں گے اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک سیاسی مرکز ملنے کے لیے راہ ہموار ہو گئی، اور مدینہ منورہ جو ہے وہ مرکز اسلام اور اسلامی ریاست کا پہلا دارالخلافہ بنانے کا باقاعدہ معاہدہ ہو گیا۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔